السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے حکمران کے حوالے سے بتایا معاملہ کہ وہ کس کس لیول پر اس کی مسئولیت کا معاملہ ہے. میں صرف اس میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو تمام وعیدیں اور تمام چیزیں، تو یہ امیدواری اور بھاگ بھاگ کے کیمپین میں جانا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر ہم لٹرلی ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کو سکین کریں اور اس میں پتہ ہے کہ فنڈز ملیں گے، فنڈز کو ہم نے اپنے جاننے والوں کو دینا ہے، یہ عموم ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے بچا ہوا، لیکن عموم جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم کا ہے، تو یہ بتائیے کہ اس میں جو یہ خود اپنے آپ کو پیش کر کے آگے جانا، جیسے آپ نے بھی ایک حدیث بھی فرمائی جو کہ بہت لرزا دینے والی ہے، تو کیا آپ سبق دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جو خود اپنے آپ کو پیش کرنا اور کنٹیسٹ کرنا دوسرا غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، میں فلاں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا؟ یقیناً سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اقدس ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف کرنا اور اپنا تزکیہ کرنا کہ میں بہت نیک ہوں، بہت پارسا ہوں، یہ تو بالکل منع ہے. سچی بات، دوسروں کے بارے میں جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، رفقاء ہیں، ان کے بارے میں کبھی ہمیں سوء ظن نہیں کرنا چاہیے، اور خواہ پبلک کے اندر جا کر ان کی توہین کرنا، تضحیق کرنا، استہزاء اڑانا، ان پر کوئی الزام تراشی کرنا بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اسلامی، اللہ تعالیٰ منع کی ان چیزوں سے، گناہ اس کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. تیسری بات جو ہے کہ خود پیش ہونا کہ مجھے آپ چن لیں، مجھے منتخب کر لیں، یقیناً یہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، دین کی تعلیمات پر عمل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے جتنی تمہاری استطاعت ہے. خود نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کوئی تعلیم دوں، حکم دے دوں شریعت اور دین کا، اس پہ عمل کیا کرو مگر جتنی تمہارے اندر استطاعت. اب موجودہ حالات کے تناظر میں چونکہ ہمارے پاس ابھی اتنی طاقت یا قوت نہیں ہے، نہ سسٹم ہم بدل سکتے ہیں، تو جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر رہ کر ہم اپنا کردار بہتر سے بہتر انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ جو ادا کر سکتے ہیں، دین کی تعلیمات کے قریب رہ کر عمل پیرا ہو کر، وہ ہمیں کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ مصر میں جب حکمران بنے تو اللہ نے یہ نبیوں کی جو باتیں بیان کی ہیں وہ ایسے کہانیوں کے طور پہ تو نہیں ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِفُؤَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ اصول زندگی اللہ نے ہمیں سکھائے. تو آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ حالانکہ وہ حکومت مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، وہ ریاست مسلمانوں کی ریاست نہیں تھی، وہ تو مشرک لوگ تھے اس وقت، وہ کفر پہ چل رہے تھے. مگر جو ان کا بادشاہ تھا اس کا جو دستور بنایا ہوا تھا، قرآن پاک میں اللہ کیا فرما رہے ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے بنیامین علیہ السلام کو، مگر اس دستور اور آئین کی روح سے جو امیگریشن قوانین تھے انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ اس انداز سے سیدھا سیدھا ان کو روک لیتے کہ وہ نہیں اجازت مل رہی تھی. تو انہوں نے ایک حکمت اختیار کی، مگر یہ واضح کر دیا کہ دستور اور آئین اور قانون اس کے اندر رہ کر جو بہتر سے بہتر راستہ ہو سکتا تھا کہ اس پہ عمل بھی ہو جائے اور میں اپنا مقصد بھی حاصل کر لوں. تو ایک مومن کو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو یقیناً اس میں کافی گنجائش بھی موجود ہے کہ ہم الحمدللہ ہم نے نیک لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا ہے اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے جو زیادہ سے زیادہ عمل ہو سکتا تھا اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ انہوں نے عمل کرتے ہوئے کام کیا، اور ان کے سامنے کوئی خیانت نہیں تھی. انہوں نے یعنی کئی سال وہ ایم این اے بھی رہے، حکومتی ذمہ داریوں میں رہے، ایک پائی کی ان کے ذمہ کوئی خیانت نہیں نکلی. تو یقیناً ایسے لوگ الحمدللہ اس معاشرے کے اندر علماء صلحاء موجود رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حکمران کی ہم بات کر رہے ہیں، حکمران کا فرض ہوتا ہے، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ وہ اپنی پبلک اور عوام کے دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت کا وہ ضامن ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انصاف مہیا کرنا، عدل مہیا کرنا، مساوات قائم کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری. اس کے ساتھ ان کو تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا یہ بھی ایک اس کی ذمہ داری. جیسے باپ اپنے گھر کا اور اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، حکمران بھی اپنی پبلک کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے. اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی پبلک، اپنے آنے والی نسل، ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے نمونہ ہے. آپ نے مدینہ منورہ میں خود بعد میں تشریف لائے
آپ نے معلم پہلے بھیج دیے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو پہلے بھیجا، آپ نے اپنے 2 صحابہ حضرت مصعب بن عمیر کو پہلے بھیجا، نجران میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے، آپ نے معلم وہاں پہ بھیجا، یمن میں آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، عمر ابن حزم کو نجران میں بھیجا، تو گویا آپ نے جہاں جہاں بھی ذمہ داریاں محسوس فرمائیں بحیثیت حکمران، تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے اپنے صحابہ کرام کو معلم بنا کر وہاں پہ بھیجا۔ تو ایک حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کی ذمہ داری کا احساس کرے، اللہ کے ہاں اس کی جواب دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے۔ یہ جو پہلا دائرہ کار ہے نا، وہ جو ڈاکٹر صاحب فرمایا دائرہ کار ہوتے ہیں، حکمران کا دائرہ کار کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا۔ سلطہ اس کے پاس ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، قوت اس کے پاس ہے، پولیس اس کے پاس ہے، ایجنسیاں اس کے پاس ہے، قوت نافذہ اس کے پاس ہے۔ ظالموں کو ظلم سے روکنا، مجرموں کو جرم سے روکنا۔ جناب ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا سے روکنا؟ ابوبکر صدیق نے پہلے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں تمہاری مثل ہوں، مگر یاد رکھو تم میں سے کوئی ضعیف نہیں ہے جو حق والا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور کوئی تم میں کبھی نہیں ہے جو ظالم ہے، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں۔ تو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی پبلک کو تحفظ فراہم کرے، امن و امان کا، استحکام کا، استقرار کا، ان کو کوئی خوف نہ ہو، ان کو امن کا احساس ہو کہ ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا کاروبار اور ہماری جائیداد، ہماری اولاد، ہماری عزت آبرو، ہماری جان نفس، ہمارا خون، یہ سب محفوظ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے۔ تو یہ مہیا اس نے کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت حکمران اور آپ کے خلفائے راشدین جو آپ کی سنت پہ عمل پیرا تھے، انہوں نے ایک اور بھی پہلو ہمیں دکھایا بحیثیت حکمران۔ وہ کیا تھا کہ ہماری پبلک کے اندر صرف مسلمان نہیں ہوتے، بعض اوقات غیر مسلم رعایا بھی ہوتی ہے ہماری، ہم ان کے بھی ذمہ دار ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں جواب دیں۔ اور اس میں کیا ہے سب سے پہلے کہ دھونس دھاندلی سے ان کو کمزور سمجھ کر، کم سمجھ کر، تعداد ان کی تھوڑی سمجھ کر، ان کو اپنے دھونس دھاندلی سے اپنے دین کی طرف نہ لے کر آئے، زبردستی کلمہ نہ پڑھائیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دوسری بات ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کے ساتھ نرمی کریں، ان کے ساتھ نرمی۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کر رہا ان لوگوں کے ساتھ تبرؤ و تقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ شفقت کرو۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین میں تمہارے ساتھ لڑے نہیں ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، نہ انہیں تمہارے گھروں سے، وطن سے نکالا، وہ بیچارے تمہارے خادم ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے ساتھ محنت کر رہے ہیں اس ملک کو سنوارنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کیا دیکھا؟ ابصر شیخا کبیرا، آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا، یسأل الناس، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے جا کے پوچھا ما لک، تمہیں کیا ہے، بھیک مانگ رہے ہو؟ مدینے کی ریاست کے اندر، ریاست مدینہ کے اندر بھیک مانگنے پر ایک بوڑھے پر تعجب کیا آپ نے۔ اس نے کہا میں غیر مسلم ہوں اور میرے پاس مال نہیں ہے، وَتُؤْخَذُ عَنِّي الْجِزْيَةُ، اور مجھ سے جزیہ لیا جاتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں۔ اللہ فرمایا مَا أَنصَفْنَاكَ، ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے تیری جوانی کھا لی، اب بڑھاپے میں آئے تو آپ نے فوراً اس کو لے جا کر بیت المال سے اس کا وظیفہ لگا دیا، اور چٹھی آپ نے جاری کی تمام اپنے گورنروں کی جانب کہ آئندہ کسی غیر مسلم جو بوڑھا ہو جائے جزیہ وصول نہ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے جو چرچ ہیں، ان کی عبادت گاہیں، ان کے مندر ہیں، ان کی جو ان کا تحفظ کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، فرمایا مسجدوں کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری، اور اس سے پہلے یہودیوں کی عبادت گاہ، اس سے پہلے عیسائیوں کی 2 عبادت گاہیں، ایک عام عوام لوگوں کے لیے ہوتی ہے چرچ جس کو کہتے ہیں، ایک صومعہ جو ان کے راہبوں کی ہوتی تھی، خاص خلوت گاہ جہاں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو ان کی حفاظت کرنا بھی ایک مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو یقیناً ایک مسلمان حکمران اس حوالے سے بھی وہ ذمہ دار ہے، اللہ کے ہاں جواب دے، کل قیامت کے دن اس سے یہ ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو یقیناً ایک حکمران کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی پبلک کے لیے رحم دل ہو، اپنی پبلک کے لیے ایک اچھا رہنما ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً ان حدود، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایسی ریاست، ایسا ماحول، ایسا معاشرہ پیدا کرنے کی توفیق